الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ معزز سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی کی بائیوگرافی، شارٹ بائیوگرافی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک مشہور صحابی ہیں، لیکن ان کا ہمیں تعارف نہیں ہے، ہم زیادہ ان کو نہیں جانتے، حالانکہ ان کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے بات کو شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل نام ان کا ہے سالم۔ ان کے والد کا نام جو ہے نا تاریخ میں نہیں آیا کہ کیا تھا۔ ان کا نام سالم ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ یہ اصل میں ایرانی نسل ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں۔ ان کی تعلق سے اب یہ سنیں آپ کہ ابھی نبوت کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نہیں کرا ہے، نہ نبوت کا اللہ کے رسول علیہ السلام پر ظہور ہوا ہے۔ حضرت سالم جو تھے یہ شام کے اندر بکنے کے لیے کہیں مارکیٹ میں پہنچے۔ ہوا یہ کہ یثرب کا ایک یہودی تھا، سلام بن زبیر۔ یہ یہودی تھا، یہ یثرب سے تجارت کے سلسلے کے اندر جو ہے شام گیا، وہاں سے اس نے بہت ساری چیزیں خریدی، اور جو یثرب لا کے بیچنا تھی، یا پھر بعد میں وہ مکہ سٹی بھی جاتا اور بیچتا۔ تو اس نے سوچا کہ بہت سارا سامان خرید لیا، لیکن ایک لڑکا تھا وہاں پر بہت کم عمر۔ اب ہوا یہ کہ اس کم عمر لڑکے کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ کم خوبصورت تھا، دبلا پتلا، تھوڑا رنگ بھی ڈارک تھا، کیونکہ ایرانی نسل تھے تو رنگ بھی وغیرہ بہت ڈارک تھا، تو ان کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، ان کو پسند نہیں کر رہا تھا کوئی۔ تو سلام بن زبیر جو تھا یہودی، اس نے سوچا کہ نہ چلتے چلتے کچھ پیسے بچیں، اس کو بھی لے چلتے ہیں خرید کے، اور یثرب میں لے جا کے بیچ دیں گے تو کچھ منافع بھی ہو جائے گا۔ اب یثرب جب یہ پہنچا ہے سلام بن زبیر، تو اس نے جو ہے وہاں پر لا کے یثرب میں ان کو بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن یثرب میں بھی ان کو خریدنے کو تیار نہیں۔ اب جو ہے اس کو یہ بڑی فکر لگ گئی کہ میرے تو پیسے ڈوب گئے، اور آپ جانتے ہیں یہودی بہت زیادہ بنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو میرے پیسے ڈوب گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ چلو کھڑے رہو یہیں پر ہی، جب کوئی آئے گا تمہارا خریدار تمہیں لے جائے گا، تمہیں جتنے کا لائیں اتنے کے ہی بک جاؤ تو کافی ہے، میرے کم سے کم پیسے تو کھل جائیں۔ تو وہ تو اپنے گھر چلا گیا، اور جو سالم جو تھے بعد میں مولا ابو حذیفہ جن کی نام پڑا پورا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم نہیں کھڑے رہو، میں گھر جا رہا ہوں، اور جب تمہارے لیے کوئی خریدار آئے تو مجھے گھر پہ آ کے اطلاع کر دینا، اور تم جو ہے میں پیسے لے لوں گا اس سے، اور تم یہاں کھڑے رہو۔ ہوا یہ کہ کئی دن تک، کئی رات تک جو ہے سالم مولا ابو حذیفہ جو ہے یہ کافی دیر تک دھوپ میں کھڑے رہے، اور ان کو جو ہے نا کافی وقت لمبا دھوپ میں گزارا، 2-3 دن گزر گئے ان کو۔ اب آتے آتے لوگ یثرب کے انہیں دیکھ بھی رہے تھے کہ جو ہے یہ جو بڑے پریشانی حالت میں کم عمر بچہ ہے اور ان کو دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے۔ تو ایک خاتون تھی سبیتا بنت یار نام کی، یہ لڑکی تھی، کم عمر تھی یہ بھی۔ تو انہوں نے جو ہے نا ان کو کہا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو سالم نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے میرے جو ہے آقا نے مجھے یہاں کھڑا کر رکھا ہے، جو مجھے خرید کے لایا ہے۔ تو ان کو بڑا ترس آیا، اور انہوں نے ان کو خرید لیا بحیثیت غلام۔ ابھی تک اللہ کے رسول کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے غلامی کا معاملہ ایسے ہی تھا، غلامی ہوتی تھی، غلام خریدے جاتے تھے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو یہی چلن عام تھا۔ اب یہ جب انہوں نے ان کی سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھا اور ان کو خرید لیا، تو یہ جو ہے یثرب میں فیمس ہو گئے، اور آس پاس اطراف میں فیمس ہو گئی کہ بہت ہمدرد اور رحم دل عورت ہے۔ اب ادھر سے ہوا کہ مکہ سے بنو امیہ کے چشم و چراغ میں سے ایک چراغ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تجارت کے لیے یہ بھی شام جا رہے تھے۔ تو یثرب میں ظاہر سی بات ہے ان کی زیادہ تر رشتہ داریاں تھیں مکہ میں رہنے والوں کی، قریش کی، تو یہ یثرب میں رک کے پھر شام جا رہے تھے۔ تو یثرب میں جب رکے تو ان کو اس خاتون کے بارے میں پتہ چلا، ان کے بارے میں سبیتا بن یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو ان کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے ظاہر سی بات تعریف سنی، تو انہوں نے کہا کہ خاندان کے لیے بہترین عورت ہے، نکاح کے لیے بہترین عورت ہے، تو انہوں نے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا دیا۔ اب یہ بھی کوئی چھوٹے خاندان کے نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے ابو حذیفہ یہ عتبہ ابن ربیعہ کے جو بیٹے تھے، اور ربیعہ کس کے بیٹے تھے؟ عبد شمس کے۔ تو ان کا جو معاملہ تھا یہ بنو امیہ کے تھے، اور ان کی بہن جو تھیں ہندہ، جن کا اصل نام ہند ہے، جو ابو سفیان کی وائف تھیں، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا خاندان تھا، تو ان کو منع بھی نہیں کرا، انہوں نے فوراً نکاح کے لیے راضی بھی ہو گئی۔ ان کی شادی ہوئی، شادی سے جب شادی کری انہوں نے نکاح کرا، اور یہ شام تجارت کے لیے چلے گئے اکیلے۔ آتے میں اپنی وائف کو
ساتھ لے کے، یعنی ثبیتہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے کے مکہ کی طرف لوٹے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ جو ان کا سامان ہے برتنے کا وغیرہ کا وہ تو جانا ہی تھا۔ اب سالم جو تھے ان کے غلام تھے ثبیتہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے مکہ گئے۔ اب یہ ہوئی کہ بات کہ وہاں پر جا کے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے بنو امیہ میں سے تھے، تو انہوں نے جو ہے جب ان سے جا کے ملے تو حضرت عثمان کا تھوڑا سا معاملہ کھینچا کھینچا سا لگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسی دوران نبوت کا اعلان کر دیا، اور حضرت عثمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عثمان آپ کا معاملہ تھوڑا کھینچا کھینچا سا لگ رہا ہے، آپ مجھ سے تھوڑا کھل کے بات نہیں کر رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، تم بت پرست ہو، میں توحید پرست ہوں، کیسے ہمارے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے کہا یہ کون سی دعوت ہے، یہ کون سی بات آپ کر رہے ہو آخرت کی، توحید کی، رسالت کی؟ تو جب انہوں نے دعوت دی، کیونکہ سلیم الفطرت انسان تھے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا، دعوت کو سنی اور فوراً قبول کر لیا۔ اور حضرت عثمان کے اوپر وہ ٹرسٹ بھی بہت کرتے تھے کہ یہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جذبات میں کوئی کام کر لے، یہ آدمی ایسے ہیں کہ انہوں نے بڑا ہی سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرا ہوگا۔ حضرت ابو حذیفہ اپنے گھر آئے، ثبیتہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر ثبیتہ بن یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو پورا گھرانہ جو ہے اسلام لے آیا۔ اب ہوا یہ کہ ان کی مخالفت تو بہت زیادہ ہوئی، وہ ڈیٹیل میں جانے کا واقعہ نہیں ہے، ابو حذیفہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک سیریز بنائی جا سکتی ہے۔ تو ان کی مخالفت تو بہت ہوئی، لیکن ان کی جو ہے وہ ڈیٹیل انشاءاللہ کبھی میں دوسری ویڈیو میں لاؤں گا۔ تو ہوا یہ کہ ان کے اوپر ظلم ستم کرنا شروع کر دیے بنو امیہ کے لوگوں نے، یعنی اس میں ابو سفیان بھی تھے، عتبہ ابن ربیعہ جو ان کا والد تھا وہ بھی تھا، ابو جہل وغیرہ سب ان کو ٹورچر بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے انہیں حبشہ کی ہجرت کا جو ہے اجازت مل گئی، حبشہ کی ہجرت ہوئی۔ سورہ نجم کی جب آیت نازل ہوئیں تو اس کے تعلق سے جو ہے غلط فہمی ہو گئی لوگوں کے ذہن میں، تو حبشہ سے واپس لوٹ ہی آئے تھے سارے کے سارے لوگ۔ پھر دوبارہ حبشہ کی ہجرت کری انہوں نے، تو 2 بار انہوں نے حبشہ کی ہجرت کری۔ پھر دوبارہ یہ تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کا حکم ہو گیا مدینہ کے لیے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام تو ابھی مکہ میں ہی مقیم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے یہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابو حذیفہ اور ان کی وائف، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں نے جو ہے ایک ساتھ ہجرت کری، تینوں چاروں نے ایک ساتھ ہجرت کری۔ اور آپ دیکھیں ان تینوں چاروں کے اندر ایک بڑی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ لیکن جب یہ کوبہ میں پہنچے ہیں، اور کوبہ میں مسجد تو بعد میں بنی ہے، لیکن وہاں پر نماز کا اہتمام ہو گیا تھا، کیونکہ نماز کا حکم تو معراج کے موقع پہ ہو گیا تھا 5 وقت کی، تو نماز تو فرض ہو چکی تھی۔ تو جب امامت کے لیے آگے کرتے تو وہاں حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، اور دیگر اور صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے ان کو آگے کرا جاتا۔ اب ہوا یہ تھا کہ اسی بیچ کے اندر جب آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے، تو وہاں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب یہ صحابیہ جاتی تھیں تو وہ سنتی تھی کہ غلاموں کو آزاد کرو، یہ غلط بات ہے، غلام مت بنو، اللہ کے غلام بنو، غلاموں کو آزاد کرو، اتنا ثواب ہے۔ تو یہ آئیں اور اپنے جو غلام تھے سالم ان کو آزاد کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو گھر رہنا بسنا یہیں پر ہے، اب آزاد کر رہا ہوں تو میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ تو ابو حذیفہ نے ان کو گود لے لیا، کہا میں آج سے تمہارا باپ ہوں، یعنی میں تمہارا والد ہوں۔ اب ان کا مقام جو ہے وہ جاننے کے لیے ان کو اس لیے ان کے آگے سالم مولا ابو حذیفہ لگتا ہے۔ یہ مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ مولا 2 جگہ بولا جاتا ہے، ایک تو ہے آقا، دوست، محبوب، جو دل و جان سے جو محبوب ہے اس کے لیے مولا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے مولا جو بولا جاتا ہے وہ معاملہ الگ ہے۔ اسی طرح سے مولا اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس غلام کو آزاد کر دیا جائے، تو یعنی اس سے اتنی محبت تھی کہ اسے بغیر پیسوں کے، بغیر کسی بات کے آزاد کر دیا، یعنی اس سے بہت محبت تھی، تو سالم کے مولا ہو گئے، یعنی سالم مولا ہیں ابو حذیفہ کی، اتنی محبت تھی کہ اپنا مولا بنا لیا، یعنی اتنا محبوب بنا لیا کہ انہیں آزادی کر دیا، تو اس لیے ان کے نام کے آگے سالم مولا ابو حذیفہ لگتا ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے نا انسان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آتا ہے، اس کو بات سمجھنی چاہیے۔ جو ایک لڑکا جس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، یہ سوچ کے کہ کمزور ہیں، شکل بھی صحیح نہیں ہے اور کالا رنگ ہے، تو یہ سوچ کے خرید نہیں رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا مقام کہاں پہنچایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہیں اور یہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھنے کے تعلق سے کہ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھو۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تیسرے پر جو آتے ہیں ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے پر آتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھنے کا حکم کہا کہ ان لوگوں سے قرآن سیکھو، یہ بہت بہترین اور ظاہر سی بات ہے بہت شاندار قاری بھی تھے یہ سالم مولا ابو حذیفہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو سالم مولا ابو حذیفہ نے انہیں قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی ہے، تو اس سے ان کا دل بھی پگھلا بہت زیادہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان کا مقام یہ تھا سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب شہادت کا واقعہ آپ دیکھیں، شہید ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کے بعد کئی لوگ جو مرتد ہو گئے، یعنی مسلمان جو تھے آس پاس کے بدو لوگ اور جو دیہاتی لوگ تھے اور جو جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ لوگ مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کوئی مسلمہ قذاب جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کرا اس پر لوگ ایمان لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے جو ہے نا مسلمہ قذاب جو تھا اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی سپہ سالاری کے اندر۔ یہ یمامہ کی مقام پر یہ جنگ ہوئی، یمامہ، جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں 500 سے زیادہ حافظ شہید ہو گئے۔ اسی جنگ کے بعد قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں اکٹھا کرا گیا، ورنہ قرآن مجید لکھا ہوا تو تھا لیکن ایک مصحف کی شکل نہیں تھی قرآن مجید کی۔ اب اس میں دیکھیں مہاجرین کا جو علم تھا، یعنی ہجرت جو کر کے آئے تھے، ان کا علم جس نے اٹھا رکھا تھا وہ سالم مولا ابو حذیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کا علم یعنی جھنڈا جو ہے وہ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کے ہاتھ میں دیا، اور انہوں نے جو ہے نا اس کو بھرپور ادا کرا اس رول کو۔ آخر تک ان کے بازو پر وار کیا گیا، اس بازو پر وار کیا گیا، بہرحال یہ پورے زخمی ہو گئے، پھر آخر میں ان کے شہید کر دیا گیا، اور جہاں یہ گرے ہیں وہاں پر ابو حذیفہ کی بھی شہادت وہیں ہو گئی، یعنی بالکل آس پاس آپ دونوں جو ہے شہید ہوئے بالکل۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ساتھ ہی جیتے تھے ساتھ ہی مرے، دونوں کی محبت بہت زیادہ تھی ان کی۔ اب ایک مسئلہ جو ہے اس میں ایک کلر اور آپ کے سامنے کر دوں کہ انہوں نے جو ہے حضرت سالم کو گود لے لیا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اسلام میں سورہ احزاب میں آ گئی کہ اڈاپٹیڈ بیٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ گود لیے بیٹے کچھ نہیں ہوتے، اصل میں باپ کا نام ہی آگے لگنا چاہیے۔ اب ان کے باپ کا نام تو معلوم ہی نہیں تھا کسی کو، تو ان کے نام کے آگے لگا سالم مولا ابو حذیفہ، اس طرح سے یہ ان کا نام آگے پڑا ہے سالم مولا ابو حذیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے کے بعد آپ جو ہے بالکل نزع کی حالت میں تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر ابھی سالم زندہ ہوتے تو مجھے شورا بنانی نہیں پڑتی، کمیٹی بنانی نہیں پڑتی 6 لوگوں کی، میں ان کو خلیفہ نامزد کر جاتا۔ اتنا بڑا مقام ان کا۔ اسلام دیکھیں اسلام نے کیسے لوگوں کو عزت بخشی ہے۔ ان لوگوں کو عزت بخش دی جو کہ شتربان تھے، یعنی اونٹ چرواہے تھے، اونٹوں کو چراتے تھے، ان کو دنیا کی قیادت بخش دی۔ لیکن آج ہم نے اسلام سے اپنا دامن چھڑایا ہے تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور پھر رونا روتے ہیں ہم اپنی پسماندگی کا، لیکن سمجھتے نہیں ہیں وجہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔